آج کل حکومت ریلیف دینے کے دعوے، معیشت کی ترقی کے سہانے خواب اور یہ سب دکھا رہی ہے، لیکن بہت بعض اوقات چھوٹی چیزیں لگتی ہیں، لیکن ان باتوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اور عام آدمی کے لیے جس کو روز حکومت کے مختلف اداروں سے کام پڑتے ہیں، اور وہ کام کیا ہوتے ہیں کہ انہوں نے کسی بچے کی پیدائش کا اندراج کرانا ہے، کسی فوتگی کا جو ہے اندراج کرانا ہے۔ یہ میرے پاس ایک ریوائزڈ شیڈیول ہے جی حکومت پاکستان کا، جس کے اندر آپ کو میں صرف 2-3 چیزیں پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ کمپیوٹرائزڈ پیدائش، اموات، نکاح اور طلاق جو ہے وہ 300 روپے ہے، لیٹ اندراج جو ہے وہ 2000 روپیہ ہے، اور اس کے ساتھ جو لیٹ اندراج وفات ہے وہ 5000 روپیہ ہے۔ یہ اندازہ لگائیے کہ جو حکومت نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں نا، یہ جو حکومت نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، وہ انہوں نے ایسے کرنا ہے۔ ہمارا خون نچوڑ کے غریب آدمی جو دیہڑی دار ہے، مجھے یہ بتائیے کہ وہ یہ پیسے کیسے دے گا، وہ کیسے اندراج کرائے گا؟ شہباز شریف صاحب نے جو ایک بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر جو فیس رکھی تھی، اور اس کے ساتھ عام آدمی کو ایک ریلیف ملتا تھا کہ وہ یہ اندراج اور کمپیوٹرائزڈ خدمت سینٹرز جو شہباز شریف صاحب نے بنائے تھے، وہ خدمت سینٹرز جو ہیں وہ اس کو وہ کر رہے تھے۔ لیکن اب حال یہ ہے کہ یہ ایسے ہمارا پیسہ اور جو ہے ہم سے نوچ کے، ہمارا خون نچوڑ کے یہ کریں گے۔ اب اس کے بعد یہ ختم نہیں ہوئی بات، اس کے بعد اب یہ ہے کہ انہوں نے جو ٹریفک وائلیشنز ہیں ان کے اوپر جو پنجاب کی کابینہ ہے اس نے اس کی منظوری دی ہے کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھراری چالان جو ہے وہ کرنے کی منظوری دی ہے۔ اور کل جب محترمہ معاون خصوصی فردوس عاشق امان صاحبہ کو پوچھا گیا کہ جی یہ چالانوں میں اضافہ ہوا، انہوں نے کہا نہیں کیبنٹ میں نہیں ہوا، کہیں اور ہوا ہوگا۔ محترمہ پتہ نہیں کیبنٹ میں کس دماغ کے ساتھ بیٹھتی ہیں کہ تمام اخبارات میں آج یہ خبر موجود ہے، اور کہ یہ وفاقی اس کو صوبائی کابینہ نے ان چالان میں اضافے کی منظوری دی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے ہمارے ملک کے اندر، میں چالان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ہمارے ملک کے اندر ان چیزوں کو جیسے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے پولیس ان کا ناجائز استعمال کرتی ہے، وہ بھی اپنے طور پر ایک جو ہے وہ ایک فیکٹ موجود ہے۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات جس کے لیے میں نے آج آپ کو تکلیف دی، وہ یہ تھی کہ جو تاریخ پاکستان ہے جماعت پنجم کی 5ویں جماعت کی کتاب ہے تاریخ پاکستان، اس کے اندر عمران خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ ڈال کے کسی وزیر اعظم کی تصویر نہیں ڈالی گئی۔ عمران خان صاحب جنہوں نے بہت کارنامے سر انجام دیے ہیں، جنہوں نے آٹا چینی چوری کی ہے، جنہوں نے رنگ روڈ کے اندر جو ہے وہ اربوں کی دیہڑی لگوائی ہے اور لگائی ہے، جنہوں نے پیٹرولیم میں دیہڑی لگوائی ہے، جنہوں نے ادویات کھا لی ہیں اس ملک کی، ان کی تصویر چھاپی ہے۔ اور جو سب سے مضحکہ خیز بات ہے وہ یہ ہے کہ 2013 کا وہ دور جس میں پاکستان میں انفراسٹرکچر میں ناقابل یقین حد تک کامیابی حاصل کی، جس میں پاکستان کے اندر دہشت گردی پر قابو پایا گیا، جس 2013 کے نواز شریف صاحب کے دور کے اندر جو ہے وہ بجلی کے منصوبے پورے کیے، اور آج آپ اور میں ہم سب جو ہے وہ آرام سے ٹھنڈے کمروں میں پنکھوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اور اس آدمی کا واقعی کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹا کوئی شخص جو ہے وہ کسی بڑے عہدے پر نہ بیٹھ جائے، لیکن عمران خان صاحب روز اس بات کو پروو کرتے ہیں کہ وہ نہایت چھوٹے انسان ہیں، وہ نہایت چھوٹی شخصیت ہے کہ جس کا دماغ بھی چھوٹا ہے، لیکن اس کی ایگو بہت بڑی ہے، اس کا بغض بہت بڑا ہے، اس کا غرور بہت بڑا ہے، لیکن وہ انسان ایک بہت چھوٹا ہے۔ اس کو کیا لگتا ہے کہ 2013 کے وہ پورا ایک 5 سال کا ٹینیور غائب کر کے کیا میاں محمد نواز شریف کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کر لیں گے؟ ان کو کیا غلط فہمی ہے کہ مطالعہ پاکستان کی اس کتاب کے اندر سے نواز شریف کے منصوبوں کا اس کا ذکر نہ کر کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف کی محبت جو ہے وہ عوام کے اور ووٹرز کے دلوں سے نکال لیں گے؟ تو آپ کی خام خیالی ہے۔ بہت سارے عمران خان صاحب آپ سے پہلے بھی آئے جنہوں نے یہ حرکتیں کر کے، یہ حرکت تو خیر کسی نے بھی نہیں کی آج تک کہ وہ 5 سال کے ٹینیور ہی کھا جائیں، لیکن بہت سو نے بہت عوامی لیڈرز کو ختم کرنے کی، ان کی سیاست ختم کرنے کی ناکام کوشش کی۔ میاں نواز شریف صاحب اس معاملے میں کافی خود کفیل ہے، ان کے ساتھ ہر دور حکومت میں یہی ہوا
کہ ان کو مائنس کرنے کی, ان کو سیاست ختم کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن نہیں ہوا. اب ایک اور امپورٹنٹ بات, کل لاہور ہائی کورٹ میں 56 کمپنیوں کے حوالے سے, مشہور زمانہ 56 کمپنیاں, جیسے آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پروپیگنڈا کیا کرتے تھے اس 56 کمپنیوں کے حوالے سے, اور وہ 56 کمپنیوں کے اندر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بزدار حکومت کو حکم ملا کہ حکومت میں آتے ہی پہلے دن کوئی اور کام نہیں ہوگا, 56 کمپنیوں پہ پروپیگنڈا کرو, 56 کمپنیوں پہ کرپشن ثابت کرنے کی کوشش کرو. اور یہ کرتے رہے. انہوں نے ہر طرح کی تحقیقات کرائیں, FIA سے کرائی ہوں, نیب سے کرائی ہوں, اینٹی کرپشن سے کرائی ہوں, جہاں سے بھی کرائی ہوں. ہر ایک پروجیکٹ کو, وہ میٹرو ہو, وہ صاف پانی ہو, وہ آشیانہ ہو, تمام پروجیکٹس کو, لیپ ٹاپ کو انہوں نے جو ہے وہ اس کی تحقیقات کروائیں. اور اس کے بعد کل حکومت پنجاب, بزدار سرکار نے لاہور ہائی کورٹ میں خود شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ 56 کمپنیوں میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی, نمبر 1. دوسرا یہ کہ شہباز شریف صاحب نے خلاف قواعد کوئی کام نہیں کیا, اور کسی قسم کی کوئی کرپشن کا کوئی الزام ان 56 کمپنیوں پہ موجود نہیں ہے. تو پھر میں آج پوچھنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب اور ان کے سارے جو کرائے کے ترجمان ہیں, جو یہ 56 کمپنیوں کو وہ بیچتے رہے, اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب ہمارے ڈیم والے بابا جی جو ہیں وہ ہائپر ایکٹیو ہوئے تھے, اور اس وقت انہوں نے بھی بہت کہا یہ دیکھ لو وہ دیکھ لو, لیکن شہباز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ نون کو ہر ایک عدالت کے اندر کلین چٹ ملتی رہی. چونکہ آپ الزام لگا سکتے ہیں, لیکن ایک الزام کو اور جھوٹے الزام کو ثابت کرنا ناممکن ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب کے بارے میں آشیانہ کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ انہوں نے اس کیس میں اچھے بچے کا کردار ادا کیا. جو لیپ ٹاپ سکیم ہے اس کے اندر خود پنجاب حکومت نے اسی پنجاب اسمبلی کے فلور کے اوپر ریٹن جواب لکھ کے دیا کہ لیپ ٹاپ کے اندر کوئی بے ضابطگی نہیں ہوئی. میٹرو بس کے حوالے سے ابھی کل پرسوں بھی محترمہ فردوس عاشق اقوان صاحبہ فرما رہی تھی کہ ان کو تحقیقات کرانی ہے, اورنج لائن کی بھی اور میٹرو کی بھی. شوق سے کرائیں, بالکل شوق سے کرائیں, اور میں ان کو یہ کہنا چاہیے یہی منہ توڑ جواب آپ کو دوبارہ ملے گا. بائی دا وے, اورنج لائن اور میٹرو پہ آپ اپنی تباہ آزمائی فرما چکے ہیں, دوبارہ کرنا چاہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن میرا آپ کو چیلنج ہے کہ آپ ایک تو وہ تحقیقات لائیو عوام کو دکھائیں, دوسرا ایک طرف تحقیقات کرائیں اس آٹے چوری کی جو آپ کی بزدار حکومت نے کیا, ساتھ کریں چینی سکینڈل کو تحقیقات, ساتھ کریں آپ رنگ روڈ کے اندر جو ہے تحقیقات. یہ تحقیقات عوام کے سامنے کریں, اور ہم عوام کے اندر بھی سرخرو ہوئے ہمیشہ, اور شہباز شریف صاحب کے تمام پروجیکٹس جو ہیں, اسی لیے میں نے کہا 10 سال کے اندر 31 جو ہزار ارب کے جو پروجیکٹس شہباز شریف صاحب نے لگائے, وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو, وہ بجلی کے منصوبے ہو, وہ کوئی بھی منصوبہ ہو, اس کے اوپر کرپشن کے الزامات نہیں لگائے جا سکے. ان کو ثابت کرنا تو بہت بات کی بات ہے, ان کے بولنے سے کوئی بندہ کرپٹ نہیں ہو جاتا, لیکن ان کے کارنامے روز دنیا کے سامنے آ رہے ہیں. وہ رنگ روڈ ہو, وہ آٹا چینی چوری ہو, وہ ادویات سکینڈل ہو, وہ یہ ان کے کارنامے اب عوام کو زبان زد عام ہیں. سو میں 56 کمپنیوں پہ جو ایک پورا ایک نیریٹو بلڈ کیا بزدار اور عمران حکومت نے, اس کو پٹ جانے پر عمران حکومت کو اور بزدار صاحب کو جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے, اور ان کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے چور ڈاکو آپ دوسروں کو کہتے کہتے آپ کا وہ حال ہے کہ چور بھی کہے چور چور. جو خود چور ہیں انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین پر ہر طرح کا الزام لگایا, لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہر جگہ شہباز شریف, نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے تمام رہنما اس سے جو ہے وہ ونڈیکیٹ ہو رہے ہیں. شہباز شریف نے پروجیکٹ شروع کیے, نواز شریف صاحب نے پروجیکٹ شروع کیے, انہوں نے وہ پورے کر کے دکھا دیے. آج عمران خان صاحب کا حال یہ ہے کہ یا تو وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بنائے ہوئے پروجیکٹس کے اوپر اپنی تختی لگاتے ہیں جا کے, یا انہوں نے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کیا اور اس کا افتتاح بھی کیا 2 ماہ قبل, اور ان کے پروجیکٹ کا حال یہ ہے کہ LDA نے ان سے افتتاح تو کرا لیا,
2 माह हो गए हैं LDA को जगह नहीं मिल रही है कि वो प्रोजेक्ट बनना कहाँ है। इससे आप इनकी सीरियसनेस का और इनके काम करने का अंदाजा लगाइए। वो शहबाज शरीफ ही थे जिन्होंने डेंगू के ऊपर 1 साल में डेंगू को जो है वो कंट्रोल करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी जिसने पोलियो के ऊपर जो है वो कामयाबी से उसको जो है इस मुल्क से ख़त्म करने का एक नज़दीक हम पहुंच गए थे। इनका हाल ये है कि ये प्रोजेक्ट अव्वल तो शुरू करने के काबिल नहीं है, और अगर शुरू कर लें तो हालत ये है कि इनको प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जगह भी नहीं मिलती, और इमरान खान साहब जो है इनको मामू बना दिया जाता है, उनसे जो है वो तख्तियाँ जो है लगवा दी जाती हैं, इफ्तिताह करा लिए जाते हैं, और इमरान खान साहब जो है वो समझते हैं उन्होंने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। सो ये चीज़ें हैं। मैं आखिर में दोबारा जो 56 कंपनियों का नैरेटिव था बुज़दार हुकूमत का, और जो उन्होंने इल्ज़ामात शहबाज शरीफ पर लगाए, मैं समझती हूँ कि पहले ही शहबाज शरीफ साहब के हद तक इज़्ज़त के दावे अदालतों में पेंडिंग है। इमरान खान साहब के पास जवाब देने की औकात नहीं है। इमरान खान साहब ने हद तक इज़्ज़त के किसी दावे के ऊपर जवाब तक जमा नहीं कराया। जो आदमी लोगों की सुबह शाम पगड़ियाँ उछालता रहा, उस आदमी को इस मुल्क में पूछने वाला कोई नहीं। बल्दियाती इदारे जो हैं वो खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल किए, लेकिन ये शख्स जो है ये उन बल्दियाती इदारों को भी बहाल नहीं करने दे रहा। और मुझे हैरत यह है कि इतने स्कैंडल्स आ रहे हैं, रोज़ एक नई करप्शन की दास्तान होती है, लेकिन ना कोई सुओ मोटो होता है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई देखने वाला है कि इस नए पाकिस्तान में, इस नए पाकिस्तान को माफिया का सरबराह जो है, जो ज़िल्ले तबाही है इस मुल्क के अंदर, उसने अपने माफिया के ज़रिए इस मुल्क को किस बेदर्दी से लूटा है। अच्छा मैडम उज़मा, एक बड़ा अहम सवाल है। आपने प्रोजेक्ट्स की बात की, तख्तियाँ की बात की। गुज़िश्ता दिनों एक तख्ती जो है वो जाफर स्टेडियम के अंदर एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे भी लगाई गई है, तो उसमें सूफीज़म का जो सेंटर का आगाज़ किया गया। क्या ये आपका प्रोजेक्ट था? पुरानी लाइब्रेरी वहाँ हम देखते हैं पहले से था, और उसमें कोई देखिए आप जर्नलिस्ट हैं और आपको खुद मालूम है कि वो पुरानी लाइब्रेरी थी। 21 लाइब्रेरियाँ लाइब्रेरीज जो है वो शहबाज शरीफ साहब का ये भी एक बहुत लैंडमार्क प्रोजेक्ट था जो लाइब्रेरीज के नाम से था, और इसमें 21 लाइब्रेरीज जो है वो बनाई गई थी। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने जब यूथ प्रोग्राम शुरू किया था तो इमरान खान साहब के पेट में बहुत दर्द हुआ था, और उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि आप जो है वो, और अब जो खातून अव्वल साहिबा जो हैं वो आके इफ्तिताह कर रही हैं, वो पब्लिसिटी हो रही है, तो वो किस कैपेसिटी के अंदर जो है वो इफ्तिताह कर रही हैं। और अजीब बात यह है कि वो अभी तक इमरान खान साहब को रूहानियत जो भी वो कहते हैं, और मेरा ख्याल है कि जो सूफीज़म है वो उसको अगर इनकी सियासी जो शोबदाबाजी है और जो सियासी स्टंट्स हैं उनसे सूफीज़म को बचा लिया जाए, और इसके ऊपर मज़ीद अब मैं बात करूँगी तो वो तल्ख हो जाएगी। इस मुल्क को खुदा का वास्ता है, अब सूफीज़म के नाम पे उसके बजाय उसके नाम पे जो है वो फूकें और तावीज़ और गंडे जो हैं उसकी तरफ ना ले जाएं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला के जो है वो 27 रमज़ानुल मुबारक को ये पाकिस्तान बना है, और इसको फूकों की और तावीज़ गंडों की ज़रूरत नहीं है। ये इंशाअल्लाह ताला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसको उसी तरह चलना चाहिए। मैडम उस्मा, ये बताइएगा कि आप खुद भी एक खातून हैं, तो ख़वातीन में हम बड़े सगीर की अगर तारीख देखें तो बहुत कम ख़वातीन के नाम आएंगे। वैसे तो सूफी बुजुर्गों में मर्दों के नाम ही आते हैं ज़्यादातर। पाकिस्तान आप नहीं समझती वाहद एक मुल्क होगा कि जिसमें एक खातून किसी का नाम लिया जाएगा, और कल को खुदा का खौफ करो भाई, खुदा का खौफ करो। आपने तवीज़ गंडे करने वाली एक पीरनी को आपने सूफी बना दिया। को खुदा का खौफ करें उन सूफियों की जो वाकई सूफी हैं वो, और कहाँ गुनहगार लोग। अब मैं मज़ीद अगर बैकग्राउंड में जाऊँगी तो मुझे नहीं शक कि आपको बैकग्राउंड का नहीं पता। सो मेहरबानी करें आप मुझे ना ही कुछ मुझसे कहलवाएं तो बेहतर है, लेकिन एक तवीज़ गंडे करने वाली पीरनी को आप सूफीज़म से ना मिलाएं। मैडम, क्या आप तवीज़ गंडा करने वाली खातून से डरती नहीं? डरती तो मैं परवरदिगार के नाम के अलावा किसी से नहीं हूँ, और लेकिन मैं काले इल्म से और वो गढ़ों से और वो जिन्नात से ज़ाहिर है वो मुझे खौफ आता है, क्योंकि हम आम लोग हैं। कौन है जिन्नात इस हुकूमत में? कोई है? सबसे बड़ा जिन बनी गाला में बैठा है, और साथ कौन कौन सी जिन्नियाँ बैठी हैं ये मैं क्या बताऊँ। शुक्रिया।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।